ایک غریب گھرانہ تھا۔ والدین کی خواہش تھی کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ ان کی ایک بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ اگر تم کلاس میں فرسٹ آؤ گی تو میں تمہیں ہوٹل لے جا کر ڈوسا کھلاؤں گا۔ امتحان ہوا، بچی فرسٹ آ گئی۔ باپ کو اپنا وعدہ یاد تھا۔ وہ اسے لے کر ریسٹورانٹ چلا گیا۔ وہاں اس نے ایک ڈوسا کا آرڈر دیا، بچی کے سامنے اسے رکھا اور پھر بڑے پیار اور محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنے میں اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ پرانا ٹیلی فون، یقیناً ادھر سے کوئی دوست ہوگا جس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، اس غریب باپ نے بتایا کہ بٹیا کلاس میں فرسٹ آئی ہے، جنم دن بھی ہے، اسے ہوٹل لے کر آیا ہوں ڈوسا کھلانے کے لیے۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کا جواب دیا کہ نہیں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم 2 ڈوسا منگوا سکیں، یہ تو بٹیا کے لیے ہے، میرے لیے گھر میں دال چاول پکے ہیں، بیوی کے ساتھ جا کر کھاؤں گا۔ یہ سب کچھ اس کے قریب بیٹھا ایک شخص سن رہا تھا۔ اس نے یہ سب باتیں سنی۔ وہ چپکے سے کاؤنٹر پر گیا، وہاں 2 ڈوسا کی پیمنٹ کی اور کہا کہ یہ 1 ڈوسا اور اس کے سامنے رکھ دیا جائے لے جا کر آدمی کے جو نہیں کھا رہا۔ جب ڈوسا اس کے سامنے گیا تو وہ حیران ہوا کہ یہ میں نے تو ایک ہی ڈوسا کے آرڈر دیا تھا۔ اس نے کہا نہیں یہ میں نے ایک ڈوسا کا آرڈر نہیں دیا بلکہ ایک ہی کا آرڈر دیا تھا۔ تو ویٹر نے کہا، اسی دوران مینیجر آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ڈوسا آپ کے ہی لیے ہے، آپ کے ساتھ 3 ڈوسا اور پارسل ہوں گے جو آپ گھر لے جائیے، اپنی بیگم کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ کھائیے۔ آپ کے ساتھ مٹھائیاں بھی جائیں گی جو کافی ہوں گی اور آپ ان سے محلے میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ جو شخص کاؤنٹر پہ گیا اس نے بتایا کہ دیکھو یہ غریب باپ ہے جو اپنی بیٹی سے یہ وعدہ کیا تھا اور اب اسے وہ پورا کرنے کے لیے لے کر آیا۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر اس کو یہ فائدہ دے سکوں۔ ہوٹل کے مینیجر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ اچھا کام ہمیں کرنے دیجیے، اور لہٰذا وہ سارا یہ کام انہوں نے کیا۔ وہ شخص باہر سے دیکھتا رہا اور اس خوشی کو انجوائے کرتا رہا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ جب بھی ہم اپنے بچوں سے وعدہ کریں تو اسے پورا کریں، ورنہ کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جو پورا نہ کر سکتے ہوں۔ اگر پورا نہ کر سکیں گے تو اس کے منفی اثرات ہوں گے۔ دوسرا ہمیں اس سے یہ ملتا ہے سبق کہ اگر آپ کسی کا کوئی بھلا کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں تو وہ اس طرح کریں کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ نہ ہو جیسے آج کل ہوتا ہے، آٹے کی ایک چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہے 5-10 کلو کی، اور 5-10 لوگ ہاتھ لگا کر کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے، اور پھر ایک جائز سچا سفید پوش آدمی اس طرح کی مدد لینے کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ تو آئیے ہم اس سے یہ آئندہ کوشش کریں کہ اس سے سبق لیتے ہوئے ہم ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں، لیکن ان کو بغیر جتائے، بغیر بتائے ان کی ایسے مدد کریں کہ مدد بھی ہو جائے اور ان کی عزت نفس مجروح بھی نہ ہو۔